اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شب بارات کی رات کی ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں جس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو 10 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، میری تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک گلدستہ ہے۔ جو بندہ اس تحفے کو تھام لے گا، اس گلدستے کو پکڑ لے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بہتر ہوگی، اس کی قبر گلے گلزار بن جائے گی۔ جو بندہ اس مقدس گلدستے سے فائدہ اٹھا لے گا، انشاءاللہ اس کی قبر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ آزمودہ یہ عمل ہے اور اس کے آزمودہ معجزات و کرشمات ہیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا میرا رب اس کے مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ ایک تسبیح ہے اور 10 اس کے معجزات و فوائد ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا اچھا کاروبار ہو، بہترین روزگار ہو، اچھی نوکری ہو، اچھی ملازمت ہو، یا جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا جن لوگوں کی دکانیں نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، عاجز آ چکے ہیں، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور شفاء کاملہ اور عاجلہ چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ نمبر 3، یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادیوں کی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو جائیں، اچھے لوگوں میں ہو جائیں اور ان کے مقدر چمک جائیں، تو وہ میری بہنیں اور بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4، جو لوگ اپنا نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں، نیا بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں، یا جو لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً اپنا گھر مل جائے، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4، جو لوگ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، یعنی ان کے منہ سے ابھی بات نکلی ہو اور فوراً ان کی بات پوری ہو جائے، وہ اللہ سے جو دعا مانگے رب کریم فوراً انہیں عطا کر دے، تو اس بندے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور مستجاب الدعوات وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو بڑا ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ اور نیک بندہ ہوتا ہے، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اور جو بندہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو شب بارات کی رات جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کی اس طرح بارش برسائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 6، یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان کی دلی مرادیں پوری ہی نہیں ہو رہی، وہ بہت زیادہ دعائیں مانگ مانگ کر مایوس اور تھک چکے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، مایوس نہ ہوا کریں، مایوسی ایک کفر ہے، اور دعائیں مانگ مانگ کر تھکا بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اللہ رب العزت سے دعاؤں کی کثرت کریں گے تو رب کریم آپ کو کثرت سے ہی عطا کرے گا۔ تو آپ اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں، رب کریم آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ نمبر 7، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو، اس کے علاوہ رزق اور دولت کی ان کے گھر میں فراوانی اور ریل پھیل ہو جائے، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گھریلو الجھنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اپنے گھر کو خوشحالی والا بنا سکتے ہیں، گھر میں امن و سکون قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ سے رحمتوں اور برکتوں، نعمتوں کا سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر 9،
جو لوگ زیارت حرمین کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ جانے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، دین و دنیا میں اعلیٰ مرتبہ اور مقام پانا چاہتے ہیں، دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ شب برات کی رات کو کریں اور رمضان المبارک تک اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ جو بندہ اس وظیفے کو کرتا رہے گا انشاءاللہ بفضل خدا 10 فوائد و فضائل سے ضرور مستفید ہوگا، اور یہ 10 فائدے ایسے ہیں جو کہ ہماری ضروریات زندگی ہیں، ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائیں گے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک کے دن سے شروع کریں، یعنی جمعہ کے دن بھی اس تسبیح کو پڑھیں، رات کو شب برات ہے تو شب برات کی رات کو بھی اس تسبیح کو پڑھیں، اور شب برات کے بعد جتنے بھی شعبان المعظم کے دن رہ جائیں ان دنوں میں یہ تسبیح ضرور پڑھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں بھی اس تسبیح کا ورد جاری رکھیں۔ جو بندہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہر پل، ہر سانس کثرت سے کھلی تعداد میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا، انشاءاللہ بفضل خدا معجزات و کمالات و کرشمات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی کرنا ہے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، لیکن جمعۃ المبارک والے دن اور شب برات کی رات کو آپ نے اس وظیفے کو باوضو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شعبان المعظم میں جتنے بھی جمعہ کے دن آئیں ان دنوں میں آپ نے باوضو ہو کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں بھی جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، خاص کر کے جمعہ کے دن یا شب قدر کی رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو یا شب برات کی رات کو، تب آپ نے باوضو اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اس تحفے کو، اس گلدستے کو تھام لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنے اچھے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے، روزگار کے لیے دعا کرنی ہے، رزق اور دولت کے لیے دعا کرنی ہے، بیماریوں سے شفا کے لیے دعا کرنی ہے، شادیوں کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے دعا کرنی ہے، نیک و صالحہ اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنا نیا گھر جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ مستجاب الدعوات جو بننا چاہتے ہیں، یعنی ان کے منہ سے جو بات نکلے وہ فوراً پوری ہو جائے، تو وہ لوگ اس نیت سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے، رزق اور دولت کی بارش کے لیے، گھریلو الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے، گھر میں سکون و اطمینان کے لیے، اس کے علاوہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے، قبر کو روشن اور کشادہ کرنے کے لیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں اور اللہ سے خاص کر کے دعائیں مانگیں، تو میرا رب آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ ان کلمات کو صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہے، پھر دیکھیں میرا رب آپ کی تقدیر کیسے بدلتا ہے اور مقدر کو کس حد تک چمکاتا ہے۔
اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔